الکریم والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے، ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، پہلے تو خلیفہ سعید صاحب کی طرف سے تمام جو مہمان آئے ہیں محفل میں ان سب کا شکریہ، اللہ ان کے گھر پہ رحمتوں کا نزول کرے۔ معزز حاضرین، آج جو ہمیں جس نعرے کی ضرورت ہے وہ آپ نے میرے ساتھ مل کے لگانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ معزز حاضرین، عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے اس صدی کا، مرشد کریم فرماتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس صدی کا۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر کوئی بندہ نماز ادا نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ روزہ نہیں رکھتا گناہگار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ گناہگار ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ لیکن عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے، اگر بندہ صرف اتنا ہی کہہ دے کہ حضور کے بعد کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، اسی لمحے وہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ یا اتنا ہی کہہ دے کہ کوئی اور نبی آنے سے حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر بھی بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے، اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا اور حکم جاری فرما دیا کہ حضور نبی کریم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ کس کس کے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن مجید میں عطا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے محبوب تم فرماؤ میں تم سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ پھر حدیث پاک ہے، نبی پاک نے فرمایا اس ساری کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان کوئی خشک اور تر چیز نہیں ہے مگر سب کا ایمان ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی کی ہیں، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور اپنے محبوب کے بارے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جو بھی اللہ نے عالمین بنائے ہیں ان میں انسان، جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، حشرات، جنگلات، سورج، چاند، ستارے، حورے، فرشتے، جنات، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی میرا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا بھی نبی میرا نبی ہے۔ جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے بھی، جیسے ہی سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی ہے۔ جس دن حضور کی ولادت ہوئی ہر ہم جنس چیز نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مچھلیوں نے مچھلیوں کو دی، جانوروں نے جانوروں کو دی، درختوں نے درختوں کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو اللہ کا آخری نبی جلوہ گر ہو گیا۔ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے،
اور سب سے آخری نبی ہے۔ آیت میثاق جو ثابت کرتی ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے۔ آیت میثاق میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور یاد کرو وہ دن جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماؤں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور جب میرا رسول تمہاری طرف تشریف لائے اور تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تؤمنن به ولا تنصرن، تم نے ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ضرور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے مخاطب ہو کے فرمایا قَالَ آقررتم وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیوں جی تم سب نے اقرار کیا اور میرا بھاری ذمہ لیا؟ سارے نبیوں نے عرض کیا قالوا اقررنا، کہ ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، تمہارے ساتھ میں بھی گواہ ہوں۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ میرا نبی نبیوں کا بھی نبی ہے، کیونکہ تصدیق وہی کرتا ہے جو سب سے آخر میں آتا ہے۔ باقی جتنی امتیں تھیں ان کا کیا کلمہ تھا؟ آدم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ نوح علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ باقی سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا؟ سارے نبیوں کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کرم آج والا امام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا، جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بناؤ تمام۔ پھر خطبۃ الوداع، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آخری خطبہ، اس میں اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرما دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا۔ تو جو بھی شریعت کے احکامات آنا تھے آ چکے، جو بھی عقائد آنا تھے آ چکے ہیں، اللہ نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، تیرے اور میرے لیے دین اسلام کو پسند فرما لیا ہے۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر آج کوئی گستاخ حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے، جیسے مسیلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، اس کے بارے اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَاذِبًا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے؟ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ باندھے یا یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل کی گئی، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہ نازل کی گئی۔ تو اللہ کے قرآن سے کیا ثابت ہوا؟ اس کائنات میں بہت بڑے بڑے جھوٹے بستے ہیں، لیکن سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ بندہ جو میرے نبی کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے۔ کائنات میں سے بڑا کوئی جھوٹا اور گستاخ نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 6 میں نے تلاوت کی، اور 210 احادیث واضح طور پر عقیدہ ختم نبوت بیان فرماتی ہیں، جن میں سے 5 میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور نبوت کو پیدا فرمایا، لیکن میں اللہ کا آخری نبی اور رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میں بھیجا سب سے آخر میں گیا ہوں۔ اور فرمایا میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر
قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی اور رسول. سائنس 10 بار بھی پیدا ہو کے آ جائے یہ FDA سٹی کی مٹی کے ذرے نہیں گن سکتی، لیکن میرے نبی نے ساری کائنات کے ذروں کی قسم اٹھا کے فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی. پھر فرمایا میرے بعد کو نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا. حضرت علی سے فرمایا علی تو مجھے ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، لیکن فرق یہ ہے کہ تو نبی نہیں ہے، میرے بعد کو نبی نہیں آ سکتا. اور اپنی ختم نبوت کو ایک مثال کے ساتھ واضح کیا. آپ نے فرمایا جیسے کوئی بندہ خوبصورت عمارت بناتا ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہ ان کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جو کوئی بھی بندہ اس عمارت کو دیکھتا ہے وہ کہتا ہے عمارت بڑی خوبصورت ہے، لیکن اگر ایک اینٹ جہاں رکھ دی جائے تو عمارت مکمل ہو جائے گی. تو حضور کریم نے فرمایا اسی طرح جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تھا، سارے نبی آ گئے تھے، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی تھی، اب میرے آنے سے وہ مکمل ہو گئی ہے، اب میرے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں. حضور نبی کریم نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا، کیسے اس کا دفاع کیا. جب مسیلمہ کذاب نے حضور نبی کریم کو خط لکھا، خط میں لکھتا ہے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، آدھے عرب کے آپ نبی یا آدھے عرب کا نبی میں، یا نعوذ باللہ آپ کے وصال کے بعد مجھے نبی تسلیم کر لیا جائے. تو اس خط کا جواب دینا بھی ضروری تھا تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا آخری فیصلہ ہے. حضور کریم نے اس خط کا جواب لکھا. خط کی پہلی ہی لائن میں لکھا مسیلمہ کذاب، نیچے کی فقرہ لکھا کہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے. تو مسجد نبوی میں محفل لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام موجود تھے. حالانکہ اس کذاب کے دربار میں جانا اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جانا تھا، لیکن جو میرے نبی کے عظیم صحابہ ہیں جو ہر وقت اپنی جان میرے نبی پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، نبی کے سارے صحابہ کو لاکھوں سلام ہے. حبیب بن زید جو بوڑھے صحابی تھے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، یہ خط اس کذاب کے دربار میں لے کے جاؤں گا. نبی پاک نے خط عطا فرما دیا، اپنا گھوڑا مبارک عطا فرما دیا، نیزہ کاندھے پہ باندھ دیا اور تھپکی دے کے فرمایا حبیب اس کذاب کے دربار میں ڈٹ کے جانا. کذاب کا مطلب ہے جھوٹا. وہ بوڑھا صحابی تھا، جب میرے نبی نے تھپکی دی تو ایسے چلا جیسے فوج کا نوجوان چلتا ہے. اس کے انداز ہی بدل گئے. اس کے دربار میں پہنچے، نیزہ زمین پہ گاڑ دیا. مسیلمہ کذاب پوچھتا تم کون ہو اور کیسے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہم چہروں سے پہچانے جاتے ہیں، ہم اللہ کے سچے نبی کے غلام ہیں. آپ نے فرمایا تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے وہ اپنے درباری کو دیتا ہے، درباری اونچی آواز میں پڑھتا ہے. جب اس کے درباری نے سارے لوگوں کے سامنے کذاب پڑھا تو کذاب کا لفظ سن کر غصے میں آ گیا. کہتا ہے تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا جس کو میرا نبی کذاب کہہ دے وہ کذاب ہی ہوتا ہے. کہتا پیچھے مڑ کے دیکھ، میرے پہرے دار میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں، وہ تمہیں قتل کر دیں گے. تو آپ نے فرمایا بات سن، میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے بھی کچھ دودھ پیتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. جب میں چلا تھا تو میں نے پیچھے مڑ کے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا تھا، تیرے پہرے داروں کو کیوں دیکھوں؟ اس نے آپ کا ایک بازو کاٹ دیا، پھر دوسرا کاٹ دیا، پھر آپ کی گردن پر تلوار رکھ کے کہتا ہے باز آ جا، اپنا بیان بدل لے ورنہ میں تیری گردن کاٹ دوں گا. آپ نے فرمایا تو ہمیں ڈراتا ہے؟ جو صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا، جو رات کو بستر پر سونے سے پہلے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ بستر پہ موت نہ دینا، میدان جنگ میں شہادت کی موت دینا. تو اس گستاخ نے آپ کی گردن کاٹ دیا، آپ کو شہید کر دیا. ادھر مدینہ منورہ میں میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. نبی پاک نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ختم نبوت کو بچانے والوں کا اجر قیامت تک کے لیے نبی پاک نے بیان فرما دیا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کے لیے ساری جنتوں کے دروازے کھول دیے. کچا رنگ للاری والا لہندا چڑھتا رہتا،
عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا کدے نہ رہتا، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، میں مٹاؤں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشان سے۔ اور علامہ اقبال نے سارے صحابہ کی شان میں لکھا تھا، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ کروں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور صحابہ کرام نے کیسے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا، اجماع بھی سیف کر کے، تلوار کے ساتھ اجماع کر کے، تلوار کے ساتھ کٹھے ہو کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا۔ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں ہوا تھا۔ جب صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا کہ مسیلمہ کذاب کا خاتمہ کرنا ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا کہ صدیق اکبر کیا کرنے جا رہے ہو، بلکہ صحابہ کی کل جماعت نے تلواروں کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے عقیدہ ختم نبوت کو بچایا تھا۔ بلکہ صدیق اکبر نے حکم جاری فرمایا تھا، بدری بوڑھے بھی جائیں گے، جوان بھی جائیں گے، بچے بھی جائیں گے، اور جنہوں نے حنین کی جنگ میں شرکت کی وہ بھی جائیں گے۔ بدری اور حنینی کون ہیں؟ جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا تھا، اب بدری اور حنینی کسی جنگ میں شرکت نہیں فرمائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کی خاطر صدیق اکبر نے ان کو بھی جنگ یمامہ میں شامل فرمایا تھا۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور نبی کریم کے ظاہری زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئیں، 74۔ ان میں ٹوٹل کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 259، 259۔ اور جنگ یمامہ جو صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے لڑی گئی، اس اکیلی جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا نازک مسئلہ ہے۔ آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، قادیانی اللہ کو مانتے ہیں، نبی کو نبی بھی مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، وہ زکوٰۃ 17% دیتے ہیں، تم 2.5% دیتے ہو۔ وہ اپنی جماعت کو پڑھانے کے لیے اپنی بچی کا رشتہ بھی دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اگر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے تو رہنے دو، چھوڑو اس بات کو۔ یاد رکھو مسیلمہ کذاب بھی اللہ کو مانتا تھا، نبی پاک کو نبی بھی مانتا تھا، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، جس کی وجہ سے صدیق اکبر نے اس کے خلاف اعلان جنگ کیا اور اسے واصل جہنم کیا۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بس اس کے بارے میں کسی دوسری رائے کا پا لینا کفر ہے۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت کو بچانے والوں کی شان ہے کیا؟ یمن میں اسود انصا کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، ادھر تابع رسول ابو مسلم خولانی رہتے تھے، تو آپ نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو اسود انصا کذاب کے سپاہی آپ کو پکڑ کر اس کے دربار میں لے گئے۔ اسود انصا کذاب ابو مسلم خولانی سے کہتا ہے، نعوذ باللہ تو گواہی دے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ اس نے 3 بار یہی کہا، آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں۔ پھر مجبور ہو کے کہتا ہے تو گواہی دے، محمد اللہ کے رسول ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ کہتا تو بڑا ہوشیار ہے، میری باری تجھے سنائی نہیں دیتا، اپنی نبی کی باری تجھے سنائی بھی دیتا ہے، گواہی بھی دیتا ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آگ جلاؤ، ان کو آگ میں پھینک کر جلا دو۔ جب اس کے سپاہی آپ کو پکڑنے لگے تو آپ نے فرمایا کیا کرنے لگے ہو؟ کہتے آپ کو آگ میں پھینکنا ہے۔ آپ نے فرمایا رہنے دو، میں خود ہی آگ کے اندر چلا جاتا۔ آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، 1.5-2 گھنٹے تک آگ کے اندر جلوہ کر رہے، آگ نے آپ کو نہیں جلایا۔ آپ کو کیا جلانا تھا؟ آپ کے کپڑوں اور جوتی کو بھی نہیں جلایا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کرو آج ابراہیمی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان۔ جب آگ نے نہیں جلایا تو کہتے ہیں ملک سے نکال دو، اس طرح ہمارا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ انہیں ملک سے نکال دیا گیا، وہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر خلیفہ بن چکے تھے، حضور نبی کریم کا وصال ہو چکا تھا، تو ابو مسلم خولانی کی ملاقات فاروق اعظم کے ساتھ ہو گئی۔ فاروق اعظم نے پہلی نظر میں پہچان لیا یہ وہی بندہ ہے جو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا۔
آپ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا اور فرمایا آؤ میں تمہیں ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کا نبیوں کے بعد مقام۔ تو صدیق اکبر نے ہزاروں صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کا استقبال بھی کیا، ان کی پیشانی کا بوسہ بھی لیا اور ان کو اپنے اور فاروق اعظم کے درمیان میں بٹھا دیا جہاں کوئی نہیں بیٹھتا تھا۔ تو اتنے صحابہ کی موجودگی میں فاروق اعظم نے کیا دعا کی؟ فرمایا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے ایسے بندے کی زیارت سے پہلے موت نہ دی جس کو ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ نے نہیں جلایا تھا۔ امت محمدی میں بھی ایسا مرد موجود ہے۔ تو جب اتنی حوصلہ افزائی ہوئی ابو مسلم خلانی صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں ابو بکر صدیق بڑی مہربانی، آپ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی، لیکن میری بھی ایک آرزو ہے کہ آج آپ میرے لیے دعا کریں تاکہ میں لوگوں کو بتا سکوں میں نے نبی کے یار غار سے دعا کروائی تھی۔ تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آج میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا، آج تو میرے لیے دعا کرے گا، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا گیا ہے۔ یہ شان ہے حضور کی ختم نبوت کو بچانے والوں کی۔ اور فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا فتویٰ ہے؟ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیا میں اسے جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اسے کوئی دلیل طلب کروں؟ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ میرے نبی نے فرما دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، تو پھر دلیل کیسی؟ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو معلوم ہے مرزا کانے دجال کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، دلیلیں مانگی تھی جس میں ان کو جیت ہو گئی تھی، فتح ملی تھی۔ انہوں نے مرزا کانے سے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے تو دریائے راوی مینار پاکستان کے قریب سے آگے گزرے۔ دوسرا کہا تھا کواری لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو وہ فوری طور پہ بچہ پیدا کرے۔ پھر کہا تھا کہ دونوں قلم کاغذ پہ رکھ دیتے ہیں، جس کا قلم خود بخود چل گیا وہ سچا۔ پھر کہا تھا یا تو مجھے شیر بن کے کھا جا یا تو میں تجھے شیر بن کے کھا جاتا ہوں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب اسے شیر بن کے کھانے لگے تھے، وہ مناظرے سے بھاگ گیا تھا، انہیں فتح ہو گئی تھی۔ تو مرشد کریم نے ہمارے پیر بھائی صاحب نظر وہ قبر والوں کے ساتھ بات کر لیتے ہیں، انہیں کشف القبور حاصل ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا آپ نے پیر مہر علی شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے تو پھر آپ نے کیوں دلیلیں مانگی تھی؟ تو اس پر پیر مہر علی شاہ صاحب نے فرمایا مجھے یہ بات معلوم ہے، یہ بات برحق ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، جو کوئی بھی دلیل مانگتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مجھے نبی پاک نے حکم جاری فرمایا تھا، میں ان کے حکم کی وجہ سے مان گیا۔ یہاں سے شان ولایت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ حالات بڑے پیچیدہ تھے، اگر میں ایسا نہ کرتا تو بہت سارے لوگ قادیانی ہو جاتے۔ تو بات یہ ہے کہ امت محمدی بڑی بولی ہے، جو کوئی بھی اپنی کرامتوں کا ڈھونگ لے جاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے حضور نبی کریم نے پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھیجا تھا اس کانے دجال کا مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس 3 شیطانی جن تھے جن کی وجہ سے وہ لوگوں کو برگلاتا تھا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو تو نبی پاک کا حکم تھا آج تیرے اور میرے ذمہ کیا ہے، آپ نے دلیل نہیں مانگی، اور آج پاکستان کے حالات ہے کیا، تیرے اور میرے ذمہ ہے کیا؟ بدقسمتی سے پاکستان میں جن کی بھی حکومت آتی ہے ظالم امریکہ 2 شرطوں کو منواتا ہے۔ پہلی شرط تو یہ منوائی جاتی ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ مارنا ہوتا ہے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوانا ہوتا ہے، کیونکہ 50 اسلامی ممالک ہے دنیا میں، بعد پاکستان ہے کہ آپ کی سپریم کورٹ پارلیمنٹ نے ان کو کافر قرار دیا۔ تو قادیانی نواز حکومتوں کی یہی کوشش ہوتی ہے اسی طرح قادیانی کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے، کیونکہ قادیانیوں کو اور قادیانی نواز بندوں کو تمہاری نمازوں، روزوں، زکاتوں، حجوں، داڑھیوں، ٹوپیوں سے تکلیف نہیں ہوتی، انہیں تکلیف ہوتی ہے جب تو حضور کو آخری نبی مانتا ہے، کیونکہ کائنات کی روح عبادت کی روح عقیدے میں ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، اسلام کی عمارت اس عقیدے پہ کھڑی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ کوئی یار دی گل سنا مینوں، کوئی ختم نبوت دی گل سنا مینوں، نہ لمے پینڈے پا مینوں، نہ علماں وچ فسا مینوں۔
پچھلی سے پچھلی حکومت نواز شریف کی تھی، اس نے ایجنڈا لکھا، اس نے 70 صفحے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف لکھے. جب چوری پکڑے گئی تو کہتا ہے ٹائپنگ کی غلطی ہو گئی. 70 صفحوں میں تمہیں پتہ نہیں چلا کیا لکھ رہے ہو. پھر بیان دیتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں. اگر قادیانی تمہارے بھائی ہیں جنہوں نے جنگ یمامہ لڑی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، وہ کیا ہو تمہارے پہ؟ عمران خان کی حکومت آ گئی، وہ بھی اسی ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا، لیکن اس نے ایک نیکی کی جس کی وجہ سے اس کی نجات ہو جائے گی. اس نے دباؤ کے باوجود، اندرونی اور بیرونی دباؤ کے باوجود، اس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو بحال کر دیا، جس کی وجہ سے اس کا تنازع امریکہ کے ساتھ بنا. پھر امریکہ نے اس کی حکومت گرا دی. آج آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ آپ نے ووٹ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو، کیونکہ اگر آپ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے علاوہ کسی اور کو ووٹ دیں گے، وہ تمہارا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف جائے گا. یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. وہ میں ہر کوئی آ گیا، کوئی نبی ہو، رسول ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، غوث ہو، قطب ہو، بدال ہو، نیک ہو یا مجھ جیسا گناہگار ہو، مرد ہو چاہے عورت ہو، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، میرے نبی کی شفاعت کے بغیر بخشا نہیں جا سکتا. اور ہم گناہگاروں کو کیا تسلی دی؟ فرمایا میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شفاعت فرماؤں. یہ یاد رکھیں، گناہگار کی شفاعت ہو جائے گی، پاپی کی، سیاہکار کی شفاعت ہو جائے گی، لیکن ختم نبوت کے غداروں اور قادیانیوں کے یاروں کی شفاعت نہیں ہو سکتی. شرط بس ہے کہ کلندر لاہوری کہہ گیا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. آج تو وفا کر میرے نبی کے ساتھ. آج تیرے پاس ووٹ ہے، تو نے اپنے ووٹ کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ جانا ہے یا جنہوں نے ختم نبوت کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ تمہاری مشابہت جس کے ساتھ ہوگی تمہارا اشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو یہ تو نے فیصلہ کرنا ہے کہ تو نے کس طرف جانا ہے. اگر تو عقیدہ ختم نبوت کو بچائے گا تو اپنے امام صدیق اکبر کے پرچم تلے جنت میں چلا جائے گا. اور صدیق اکبر کون ہے؟ جو جنتی نمبر 1 ہے اور جنت کا مالک ہے. اگر تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ جائے گا تو تیرا اشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا. فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. شاہ